والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه صلاة سلاما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والآمنين والموقنين الحمد لله رب العالمين. تمام حضرات ایک مرتبہ محبت نہ درود پاک پڑھو. الصلاۃ والسلام علیکم. میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، قابل قدر مائیوں اور بہنوں، قرآن کریم فرقان حمید دی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے سورہ یوسف تو تلاوت کیتی ہے. سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں بھائیاں نال ملاقات ہو گئی، بنیامین بھی آ گیا اور جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائیاں آگے راز کھول دیتا کہ میں یوسف ہاں اور جو کچھ تساں نے کیتا سی وہ میرے نال ہی کیتا سی. تو بھائی انتہائی شرمندہ ہوئے اور جناب یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے کہ ساڈی اس غلطی نو معاف کر دیو. اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، اج دے دن تھوڑے ہوتے کوئی میرا گلا نہیں، کوئی شکوہ نہیں، میں ساریاں غلطیاں تے قصور تھوڑے معاف کیتے، اللہ تعالیٰ بھی تھانوں معاف کر دے. جناب یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ بھائیاں نے کیتا سی انہوں نے سارا قصور معاف کر دیتا. حالانکہ بھائیاں نے کوئی تھوڑیاں زیادتیاں نہیں کیتیاں سن، بہت بڑیاں زیادتیاں کیتیاں سن. باپ کو جدا کیتا، تھپڑ مارے، کھانا پانی لے لیا اور کنویں سٹ دیتا، طرح طرح دیا تکلیفاں دیتیاں. اور پھر یوسف علیہ السلام جب تخت پہ بہ گئے اور اللہ تعالیٰ نے جناب یوسف علیہ السلام کو مصر دی حکومت عطا کر دیتی، تو بنیامین دے واسطے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا شاہی پیالہ
وہی خرگی چ رکھا دیتا اور پیالہ نکلن کو بعد یوسف علیہ السلام کے سامنے پائیاں نے پھر یوسف علیہ السلام نے چور کیا. کہنے لگے اگر بنیامین نے پیالہ چھپایا چوری کی ہے تو اس تو پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے. یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے صبر نال انہاں دی یہ گل بھی برداشت کر لئی. مفسرین کرام نے لکھیا ہے کہ بھائیاں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو چور کیوں کیا سی؟ تو تفاسیر دے اندر آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دے رشتہ داراں میں ایک بزرگ ایسے سن کہ جنہاں نے بتاں دی پوجا شروع کر دیتی سی. انہاں ایک بڑا بہترین بت تیار کیتا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے موقع تلاش کیتا بچپن دے اندر کہ کسی طریقے بت میں اٹھا لوا اور آپ نے بت اٹھا کے پاس تار گندگی تے وہ پردے سٹ دیتے. تو بھائیاں نے چونکہ وہ واقعہ دیکھا سی تو انہوں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تے چوری کا الزام لگا دیتا. حالانکہ شرعی طور تے چوری نہیں، ایک آدمی کو بت کی پوجا تو بچانا سی. بہرحال یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بات بھی برداشت کر لی اور آپ نے فرمایا کہ تھوڑے تے اج میں کوئی گلا نہیں رکھتا، جو کچھ ہویا ہے میں تھانوں معاف کر دیتا. اللہ تعالیٰ بھی تھوڑی اس غلطی نو معاف کر دے. بھائیاں نے پھر عرض کی کہ تھوڑے والد مکرم جناب یعقوب علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدت ہوئی ہے تھوڑے غم وچ رو رو کے اپنی اکھاں دی نظر ختم کر چکے، انہوں نے کچھ نظر نہیں آتا. جدو بھائیاں نے یہ لفظ کہے کہ ابا جی دی نظر ختم ہو گئی ہے تو اللہ دے نبی نے پھر کی کیتا؟ دوائی نہیں دیتی، اکھاں واسطے کوئی سرما نہیں بھیجا، بلکہ نبی دا علاج دیکھو. قرآن کریم میں لا شک فیہ ولا ریب، کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں. جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میرے ابا جی دی اکھاں خراب ہو گئی نے، میرے ابا جی دی نظر ختم ہو گئی ہے تو پھر کی کرو؟ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی. اے میرا کپڑا لے جاؤ علی تے جا کے ابا جی پا دینا، رکھا تھوڑا کم میں کہ یا تے بصیرا. نظر ختم ہو گئی ہے، سرما نہیں دینا، کوئی دوا تجویز نہیں کرتا اور کوئی نسخہ نہیں تجویز کرتا، بلکہ اللہ قمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یا تے بصیرا. اے میرا کرتا لے جاؤ کہ ابا جی دے چہرے تے رکھ دینا. نبی نے اپنا کرتا بھیجیا اور جنہیں یوسف علیہ السلام خوج سٹن کرو بعد جھوٹا خون لا کے یوسف علیہ السلام دا کرتا چکیا سی تے یعقوب علیہ السلام دے سامنے جا کے پیش کیتا سی. او دی اکھاں دے آنسو نکل آئے تے رو کے کہنے لگا میرے بھائیو آج اے کرتا پھر میں لے کے جاواں گا، اگے بھی کرتا میں ہی چک کے لے گیا سا، ابا جی نو یوسف دا غم ملیا سی، اج بھی کرتا میں لے جاواں گا تاکہ میری وجہ تو ہی ابا جی خوش ہو جان. تو وہ کرتا اسے بھائی نو ملیا. جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرا کرتا لے جاؤ. کرتا لے کے چلے مصر وچوں، اے مصر چوں نکلے. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاک حجرے بیٹھے نے، سجے کھبے عقیدت مند موجود نے، پوتے بھی موجود نے. حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چہرے نو اوپر ہٹایا، لباں تے جنبش آئی، فرمایا انی لاجد ریحا یوسف، مینوں اج یوسف دی خوشبو پئی آندی ہے. کرتا لے کے مصر چ چلے. یعقوب علیہ السلام کنار بیٹھے نے، وہ کرتا
ریحا یوسف، مینوں یوسف دی خوشبو پئی آندی ہے۔ معلوم ہویا کہ دور رہ کے بھی اللہ والے سب کچھ جانتے ہیں۔ یہ کہنا کہ یعقوب علیہ السلام نو پتہ نہیں سی تے تاں روندے رہے نہ، میرا بیٹا جدا ہو جائے وہی جدائی کا وہ صدمہ ضرور ہوتا ہے۔ اپنے ملک کہ سارے کچھ نہیں ملیا، باہر جا کے بھی سمجھ جائے گی اور زندگی بھی سمجھ جائے گی، لیکن ماں کی ممتا بچے کی یاد پھر بھی تڑپ رہی ہے، پیرا پرانو یاد کر کے پھر بھی روندیاں رہندیاں نے۔ اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام اس گل جانتے سن کہ میرا بیٹا یوسف زندہ موجود ہے اور اللہ نے انہوں مصر دا تخت عطا کیتا ہے، باوجود جان دے محبت دے پتری نے جوش ماریا اور یعقوب علیہ السلام روندے رہے، فرمایا انی لاجد ہو ریحا یوسف، مینوں یوسف دی خوشبو پہ آندی ہے۔ انہوں نے عرض کی تھی پوتریاں نے کول بہن والے نے، انہاں کہا کہ روز ہی ایسی گلاں کرتے رہتے ہو۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ میں جاننا تسی نہیں جانتے، فرمایا تسی تے کہو گے کہ میں غلط پیا کہنا ہے، پر جو کچھ میں جاننا ہے تسی نہیں جانتے۔ مینوں یوسف دے کرتے دی خوشبو پئی آندی، یوسف دی خوشبو پئی آندی، کرتا آ گیا تے جنہیں خون والا کرتا لے آندا سی انہیں کرتا کے پیش کر دیتا اور آ کے حضرت یعقوب علیہ السلام دے چہرے تے یوسف علیہ السلام دا کرتا رکھیا، بس کرتا رکھن دی دیر سی، گئی ہوئی نظر واپس آ گئی۔ کوئی دوائی نہیں، کپڑا جسم نال لگا آیا۔ دسو بھائی جس اللہ والے دے جسم نال لگے ہوئے کپڑے ایک کمال ہے کہ نابینیاں نو اکھاں دیندا ہے، اس کپڑے دا تے ایک کمال ہو گیا جڑا کپڑا نبی دے جسم نال لگا تے نبی دے اپنے اندر کوئی کمال ہوئے۔ بس سمجھ دا فرق ہے، جے انہاں دے نال لگی ہوئی چیزاں وچ کمال آ جاندا ہے، آپ دے نبی دے اندر تے بدرجہ اولا کمالات موجود ہیں۔ میں کئی مرتبہ عرض کیتا ہوئے گا، ضمن چیز آ گئی ہے، کلمہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا، سارا قبیلہ کفار، گھر والے سارے نبی کریم دے دشمن، پر سینے محمد عربی دا عشق آ گیا، کلمہ پڑھیا، ہر ویلے حضور دا نام لیندی رہندی ہے، ہر ویلے نبی کریم دا کلمہ پڑھدی رہندی ہے، اور جتھے رہندی ہے آقا دا نام لیندی، ڈنڈے پیندے نے، بڑیاں بڑیاں سزاواں ملیاں، پر کوئی انہی زبان چ میرے آقا دا نام ہٹا نہ سکیا۔ مارن والے مار مار کے تھک گئے، مگر وہ ہر وقت نبی کریم دے عشق وچ مست رہندی۔ خدا دی قدرت، مارن والے دی نظر ختم ہو گئی، جدی نظر ختم ہوئی ہے وہ سکا باپ ہے اس لڑکی کا، اکھاں دی نظر چلی گئی، لڑکی پھر بھی آخر لڑکی سی، باپ دے کول آ کے رو پئی، اکھاں دے آنسو نکل آئے، رو کے کہ ابا جی تھوڑی نظر ختم ہو گئی ہے، تسی کچھ ویکھ نہیں سکدے، جے کدے مینوں اجازت دیو، میں سنیا ہے مدینے ایک حکیم رہندا ہے، او دے کول بڑے بڑے عظیم سرمے نے، جے کدے او سرما دے دے او دا سرما اکھیاں انیاں دی اکھاں بھی ٹھیک کر دیندا ہے، مینوں اجازت دیو۔ انا کی منگدا دو اکھاں، انہیں کہا جلدی جا اس حکیم کو سرما لے کے آ، بڑے بڑے حکیم آئے، اج تک ایسا حکیم کوئی نہیں ویکھیا کہ جدے سرمے نال اکھاں واپس آ جان، جا جلدی لے کے آ۔ تے لڑکی نے اے نہیں دسیا کہ جدا نام سن کے تو مینوں مارنا ہے نا، اسے حکیم کو میں بھی جانا ہی۔ لڑکی چل پئی تے سارے رستے نبی کریم دا کلمہ پڑھدی آوندی، حضور تے درود پڑھدی آوندی، آ کے نبی کریم دے پاک حجرے دا دروازہ کھولیا، اندروں کنڈی نہیں سی لگی، ویکھیا تے کائنات دے ذرے ذرے دا مختار رسول
کھلو کے سوچ دیے جے جگاواں تے بے ادبی ہو جائے گی، ادھر دروازے تے جبریل بھی ڈرتا ہو رہا ہے، میں کنے بلاوا کنے آواز دیاں، بس کھلو کے نبی کریم ول ویکھدی رہی، ہمت نہ ہوئی، سوچ دیے کی کرا، باپ نال وعدہ کر کے آئیاں جے جگاواں تے بے ادبی ہے نہ جگاواں تے دیر ہو جائے گی، سوچ سوچ کے اس نتیجے تے پہنچی، سر تے کپڑا بچھا دیتا تے کملی والے دیاں کھجور دے پتیاں نال بنیاں ہوئیاں نالین مبارک اٹھائیاں تے چڑھ کے پلو چ او خاک بن لئی تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اسی طرح سلام کر کے دروازہ پھیر کے واپس آ گئی، دروازے داخل ہوئی، باپ نے کیا بیٹی سرما لے آئیے، کہنے لگی ابا فکر نہ کر، بس ایک سرما پان دی دیر ہے، گئی ہوئی نظر واپس آ جائے گی، عقیدہ سی نا، ایمان سی، بسم اللہ کر کے سلائی لائی، او نبی کریم دے جوڑیاں دی پاک خاک نال لا کے تے باپ نو لٹا کے باپ دی اکھاں چ پئی پاندی سی، او کہندا اس ذات دی قسم ہے جدے قبضے چ میری جان ہے، اجے سلائی باہر نہیں نکلی سی تے گئی ہوئی نظر واپس، کہندا جلدی کر دوسری اکھ وچ بھی پا، انہیں سلائی لائی دوسری اکھ وچ بھی لگا دیتی، دوویں اکھاں ٹھیک ہو گئیاں، اٹھ کے بیٹھا بچی نو پھڑ کے سینے لا لیا تے رو کے کہندا جلدی کر مینوں سکیم دی بارگاہ لے چل، میں ادا شکریہ ادا کراں، میری گئی ہوئی نظر واپس آ گئی، لڑکی نے سمجھیا ابے دا دل نرم ہو گیا ہے تے رو کے کیا ابا یہ کوئی دوائی نہیں سی، یہ کوئی سرما نہیں سی، بلکہ جدے نام تے مینوں مارنا ہے، جدا نام نہیں سن سکدا، میرے اس آقا دیا جوڑیاں دی توڑی، اس آقا دیا جوڑیاں دی کھا کے غصہ انتہا تے پہنچ گیا، چھری پکڑ لئی، کہنے لگا میرے دشمن دے پیراں دی مٹی میری اکھاں دا تو سرما بنایا، میں اکھاں نہیں چاہتا، میں محمد مصطفیٰ دیا جوڑیاں دی خاک اپنی اکھاں نہیں ویکھ سکتا، چھری لے کے اکھ تے ماری، اکھ دا ڈیرا باہر نکال دیتا، دوسرے ہاتھ پکڑ کے دوسری اکھ تے مارے پیا تے پہلی پھر سلامت ہو گئی، ایک دوسری نکال کے پہلی والا آیا تے دوسری سلامت، دوسری وال جاندا پہلی سلامت، تیسری واری چھری مار لگا تے غیر جو آواز آئی بے ایمانا، اے بھاویں کلمہ پڑھ بھاویں نہ پڑھ، ان اکھاں دی یار دے جوڑیاں دی بھاگ پہ گئی ہے، اے قیامت تک کوئی خراب نہیں ہو سکدیاں، نعرہ تکبیر، میرے محبوب دیا جوڑیاں دی خاک پئیے قیامت تک یہ خراب نہیں ہو سکدیاں، جب اے آواز سنی تے رو کے لڑکی دے سر تے ہاتھ رکھیا تے کہنے لگا جلدی کر مینوں اس آقا دے بارگاہ لے چل، نبی کریم دے دربار چ لے چل، باپ بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے، کائنات دا والی صدیق تے بلال تے فاروق تے جھرمٹ وچ بیٹھا ہے، صحابہ کرام موجود نے، آ کے قدماں تے گریا، پردہ شہادو اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، معلوم ہویا جیڑی چیز اللہ والیاں دے جسم نال مس ہو جائے اس چیز وچ بھی رب برکتاں تے رحمتاں پیدا کر دیندا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرا ایک کرتا لے جاؤ جا کے باپ دی اکھاں تے رکھو، بس کرتا رکھن دی دیر سی، گئی ہوئی نظر واپس آ گئی، اور فرمایا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، سارے خاندان والیاں نو لے کے میرے کول آ جاؤ، یعقوب علیہ السلام نے صاحبزادیاں نے عرض کی تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے تھانوں بلا بھیجیا، آپ نے سارے کنبے نو اکٹھا کیتا، 72 یا 73 افراد تے ایک قافلہ بنیا، سارے رشتہ دار قریب دے دور دے 72 73 بنے، دیکھو یعقوب علیہ السلام 72 73 آدمیاں نو لے کے مصر گئے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے اس خاندان اتنی برکت پائی کہ جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون دے مقابلے واسطے اور فرعون دے کولو تنگ ہو کے اپنے شہر تو باہر نکلے تو اس وقت تقریباً 6 لاکھ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال. اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت پائی حضرت یعقوب علیہ السلام دے خاندان 72 آدمی لے کے مصر گئے اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو باہر نکالیا تے 6 لاکھ کی تعداد بھی سن. اتنا اضافہ رب نے اس قوم کے اندر کیتا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے قافلے کو تیار کیتا. نظر آ گئی یعقوب علیہ السلام کا قافلہ چل پیا. اللہ کی حمد و ثنا کردیا ذکر کردیا قافلہ چل پیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو پتا چلیا ابا جی مصر کے قریب پہنچ چکے نے. آپ نے شہنشاہ کو اطلاع دیتی. شاہ مالکی نو کیا میرے ابا جی تشریف لے آ رہے ہیں میں انہوں نے استقبال واسطے جا رہے ہیں. جناب یوسف علیہ السلام نے 6000 آدمیاں کا لشکر استقبال واسطے نال لیا. بڑے جوش و خروش کے نال بہت بڑا استقبال کرنے واسطے شہر تو نکل پائے. حضرت یوسف علیہ السلام جب شہر تو نکلے کہ یعقوب علیہ السلام دوروں ہاتھ لاٹھی پکڑ کے یہودا دے نال چل رہے سن. آپ نے جب انہوں نے نعرے کے جوش و خروش سنیا کہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا پتر یہودے نو کہ اے مصر دے فرعون دا لشکر آ رہا ہے. یہودے نے عرض کی حضرت اے تھوڑے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لے آ رہے ہیں. کیونکہ اس دور کے اندر مصر کے اندر جو بادشاہ بھی ہوں انہوں فرعون کے نام سے پکاریا جاتا سی. تو آپ نے فرمایا کہ فرعون مصر کا لشکر آ رہا ہے. عرض کیتا ہاں جی تھوڑے بیٹے یوسف علیہ السلام نے. یوسف علیہ السلام اگے ہوئے. خیال آیا کہ میں ابا جی نو پہلے سلام کرا. جبریل نے عرض کی اللہ فرماندے نے تساں پہل نہیں کرنی پہل یعقوب نو کر لینا. جب دونوں باپ بیٹا آمنے سامنے ہوئے تے یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام ول ویکھیا اے 40 سال پچھوں باپ بیٹا دونوں ملن لگے. تے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے دکھ دور کرنے والے پتر تیرے تے سلام ہوے. اے میرے غم ہٹان والے بیٹے تیرے تے میرا سلام ہوے. چشمے فلک نے اج تک ایسا منظر نہیں ویکھیا ہوئے گا. 40 سال گزر گئے نے باپ بیٹے کے قریب آ رہا ہے بیٹا باپ کے قریب آ رہا ہے. باپ بھی نبی ہے بیٹا بھی نبی ہے. باپ کنان تو آیا ہے بیٹا مصر کے تحت اٹھ کے آیا ہے. جنگل میں دونوں کی ملاقات ہونے لگی. یعقوب علیہ السلام نے اپنی باواں کھول دیا تے یوسف علیہ السلام قریب آئے. دونوں باپ بیٹا ملے. جبریل نے کہا یعقوب علیہ السلام جی اے تھوڑے نال آسمانوں دے فرشتے رون والے جو بھی خوشی منا رہے ہیں. حورا نے آسمانوں دے پردے ہٹا دیتے. باپ تے بیٹا دونوں ملے. حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کی تھی ابا جی اللہ نے میری اس خواب نو پورا کر دیتا ہے. بہترین خیمے سجائے گئے سن. دونوں باپ بیٹا اور خیمے چلے گئے. جب خیمے پہنچے بہت ساری گلاں ہوئی. پھر اس طرح قافلہ لے کے جلوس کی شکل میں حضرت یعقوب علیہ السلام نو مصر دے اندر پہنچایا گیا. تو یوسف علیہ السلام دے اس جلوس تو یہ پتا چل گیا کہ کسے بزرگ دی آمد تے جلوس نکالنا نہ شرک ہے تے نہ تے جی یعقوب علیہ السلام واسطے یوسف علیہ السلام جلوس نکال تے کوئی مولوی شرک تے بدعت دا فتویٰ نہ لائے تے اسی امتی اپنے نبی دے میلاد دا جلوس کڈیے تے تھانوں کیڑی تکلیف ہے. اسی 12 ربیع الاول نو نبی کریم دے میلاد دا جلوس اس واسطے نکالنے آ کہ اس تاریخ نو ساڈا آقا مولا غریباں دا حامی بے کساں دا کس بے بساں دا بس بے سہاریاں دا سہارا بے آسریاں دا آسرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے آئے. نہ وہ جلوس شرک سی تے نہ یہ جلوس شرک ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام مصر وچ آئے. 24 سال باپ بیٹا کٹھے رہے.
پھر 24 سالہ کو بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹا میرا آخری وقت قریب ہے، میں دنیا تو چلا جاؤں گا، تینوں مصر کی بادشاہی نصیب ہوئے، بیٹا جب میرا روح نکل جائے اور میں دنیا تو چلا جاواں تے مینوں مصر کی زمین تے دفن نہ کرنا۔ عرض کیتی ابا جی کتھے؟ فرمایا ملک شام وچ لے جانا تے شام وچ جا کے میری قبر بنانا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بھائی سن، ایکو دن پیدا ہوئے دونوں بھائی اور ایکو دن ہی دونوں کا وصال ہوا، اور ایک ہی قبر وچ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے چچے اور باپ نو ملک شام وچ دفن کیتا۔ جناب یعقوب علیہ السلام نو دفن کرنے کو بعد آپ مصر وچ تشریف لے آئے۔ وقت گزرتا گیا، پروردگار عالم نے یوسف علیہ السلام کی حکومت نو 4 چاند لگا دیتے، ہر آدمی خوش ہے، زندگی بہترین طریقے سے گزاری جا رہی ہے، کوئی شور شرابہ نہیں، کسی تے لاٹھی نہیں برسائی جاندی، کسی کو گرفتار نہیں کیتا جاندا، کسی تے ڈنڈے نہیں برسائے جاندے، بلکہ پرامن طریقے سے حکومت چلائی جا رہی۔ پھر ایک وقت آ گیا یوسف علیہ السلام نے کام نو کٹھا کیتا، فرمایا بس میرے دن بھی آخری نہیں، میں بھی دنیا کو جا رہے ہیں، خبردار میرے بعد لڑنا بھڑنا نہ، میرے بعد انتشار نہ کرنا، آپس میں اتفاق کے محبت نہ رہنا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں دنیا تو چلا جاواں گا۔ پھر جناب یوسف علیہ السلام اللہ اللہ کردیاں دنیا تو پردہ فرما گئے۔ آپ نے وصال کو بعد ہر فرد نے کوشش کی تھی، ہر آدمی نے کوشش کی تھی کہ جناب یوسف علیہ السلام کا مزار میرے گھر کے قریب ہوئے تاکہ فیض و برکات میں حاصل کر سکا۔ قریب قریب بستیاں رہنے والے نے کوشش کی تھی کہ یوسف علیہ السلام کا مزار اتنے ہوئے، چونکہ فساد کا خطرہ سی، لوگ آپس میں لڑن پڑن تک آ گئے، تو فیصلہ یہ کیتا گیا کہ دریائے نیل دے اندر جناب یوسف علیہ السلام کا تابوت سنگ مرمر دے اس صندوق میں آپ کے جسم رکھ کے دفن کر دیتا جائے۔ یوسف علیہ السلام کا جسم سنگ مرمر دے صندوق میں رکھیا اور آپ دریائے نیل دے اندر دفن کر دیتا گیا، تاکہ دریا کا پانی جتوں جتوں گزرے گا اس پانی میں لوگ پین گے، استعمال کریں گے، اس طرح آپ کی قبر دیا وٹیاں نہ لگ کے آیا ہوا پانی بھی سارے واسطے برکت بن جائے۔ اسی واسطے قوم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار دریائے نیل بنایا۔ تو میں پوچھنا ہے کہ اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کی قبر دریائے نیل اس واسطے بنائی گئی سی کہ قبر دیا وٹیاں نہ لگیا ہے پانی بھی سارے واسطے شفا بن کے آئے گا، اگر نبی کی قبر نہ لگ کے کوئی پانی لوگوں کو شفا دے سکتا ہے تو میں پوچھنا ہے اس جسم کے متعلق کی خیال دے جہاں جسم 3 دن تے 3 راتاں محمد عربی نے جسم نہ لگا۔ اگر یوسف علیہ السلام کی قبر دے وٹیاں نہ لگایا پانی اتنا کمال حاصل کر سکتا ہے تے میرے صدیق اکبر کا جسم تے 3 دن تے 3 راتاں محمد عربی نے جسم نہ لگا رہا، اور میاشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جسم تے ساری زندگی حضور جسم نہ لگتا رہا، پھر انہاں جسماں دے متعلق تھوڑا کی خیال ہوے گا؟ تو یاد رکھو ساڈے کملی والے دی شان ہی بڑی عجیب ہے۔ نعرہ تکبیر، قبلے بدل جاوے نے ساری نگاہ اٹھتے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے میں حضور دا چہرہ ویکھیا، میں او جمال جہاں ہرا ویکھیا، مینوں نہیں بھوک لگدی۔ تو عاشق کہندے کہ جنہاں یوسف علیہ السلام نو ویکھیا 3 مہینے لئی رج گئے تے جنہاں کملی والے نو ویکھیا کدے بھوک لگدی۔ شان ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ تو مسلمانوں حضرت یوسف علیہ السلام نو ویکھن والے 3 مہینے لئی سیر ہو گئے، پیٹ بڑھ گئے، بھوک نہیں لگتی، مشہوری ہو گئی، بڑا بادشاہ لے کے بڑا سخی ہے، دور دراز تو دنیا آتی ہے آ کے غلہ خریدی۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پلا بھی سن کے نام تو آئے،
دانے مک گیا سنیا مصر دا بادشاہ بڑا اچھا چلنے وہ قدم مل جائے آئے تے یوسف علیہ السلام نے ویکھدیا ہی پہچان لے پر وہ پہچان نہ سکے آپ نے پہچان لیا پر راز نہ کھولیا کتوں آئے ہو کہنے لگے بادشاہ سی بڑے دور تو کتوں کہنے لگے کنان تو اور وہ چونکہ عبرانی زبان سے گل کرتے سن اور یوسف علیہ السلام کی اس سے زبان جواب دے وہ بڑے حیران ہوئے کہ بادشاہ بڑا لائق ہے یہ عبرانی زبان بھی جانتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کنان چو آئے ہو کس دے بیٹھے ہو کہنے لگے اسی ایک بہت بڑے بزرگ حضرت یعقوب علیہ السلام انہوں نے صاحبزادے ہیں کتنے بھائی ہو کہنے لگے ہاسے تے 12 پر ایک جنگل چ گیا ساڈے نال تے ہلاک ہو گیا یوسف علیہ السلام نے پھر بھی صبر کیا چپ کر گئے فرمایا تے ہن کنے ہو اکھے ایتھے تے 10 11 باپ کول رہندا وہ تھوڑے نال کیوں نہیں آیا بھائیاں نے کیا جس دن دا یوسف جدا ہویا ہے جس دن دا یوسف ہلاک ہویا ہے نعوذ باللہ اس دن تو لے کے ابا جی ساڈے تے اعتبار نہیں کرتے یوسف ماں والوں بھی بنیامین دا سکا بھائی ہے باپ والوں بھی لہذا ابا جی انہوں کول رکھتے ہیں دل نو تسلیاں دیندے رہندے نے اور ساڈے نال نہیں آیا یوسف علیہ السلام نے فرمایا اچھا سپاہیاں نے حکم دیتا ہے انہاں دی کھردیاں بوریاں دانے نال بھر دیو جڑے پیسے انہوں نے دیتے ہیں نا وہ بھی انہاں دی کھردیاں وچ رکھ دیو واپس جا کے انہوں پتہ چلے کہ بادشاہ نے پیسے دیے تے بھیجن لگے واپس تے فرمایا جب پھر آؤ تے اپنے 11ویں بھرا نوں بھی نال لے کے آنا تے یاد رکھو میں تھوڑے نال کتنا اچھا سلوک کیتا ہے کتنا اچھا طرح تھوڑے نال برتے ہیں تو لہذا اگر تسا بنیامین نوں نال نہ آندا 11ویں بھائی نوں نال نہ آندا تے پھر میرے کول نہ آنا جے تھانوں کچھ نہیں ملے گا اس وقت ملے گا جب بھائی نوں نال لے آؤ جدو واپس کر گئے کھردیاں کھولیاں دانے پلٹے پیسے بھی نکلائے کہنے لگے بڑا بادشاہ لے کے ابا جی کی خدمت جا کے کیا حضرت دیکھو اتنا نیک بادشاہ اتنا اچھا بادشاہ انہیں پیسہ ایک نہیں لیا دانے بھی دے دیتے رہے تے او بادشاہ کہندا سی کدے ہن آئو تے اپنے 11ویں بھائی نوں بھی نال لے کے آ ابا جی اے ٹھیک ہے تسی ساڈے تے اعتبار نہیں کرتے تھوڑا یوسف اساں جدا کیتا پر ابا جی اسی اللہ دا ذمہ لینے پکا وعدہ کرنے بنیامین دی حفاظت کران گے اینو بالکل ساڈے کولوں جدا نہیں ہون دیاں گے ساڈے نال بھیجو تے رو کے کیا میں تے اگے یوسف نو بھی بھیجیا سی تھوڑے نال ہی بھیجیا سی اج تک وہ میرے سامنے نہیں آیا حضرت یعقوب علیہ السلام دیا منتاں کر کے کوششاں کر کے بنیامین کی بھی اجازت لے لئی آپ نے بنیامین نو تیار کیتا سر تے کنگھی پھیری فرمایا پتر جا اللہ دے حوالے میرا یوسف بھی دے حوالے تو بھی دے حوالے یوسف علیہ السلام نو بھی نال لے بنیامین نو نال لے کے مصر پہنچ گیا جدو پہنچے یوسف علیہ السلام ملے سب تے روٹی کھان لگے تے دو پرا مل کے بیٹھ گئے تے بنیامین اکیلا رہ گیا سکے مل کے بیٹھ گئے متریاں کلا رہ گیا یوسف علیہ السلام نے ویکھیا فرمایا تسی تے دو مل بہ گئے ہو اے تہاڈا بھائی اکیلا ہے میرا دل کردا میں دے نال بیٹھ کے کھا لاں سبحان یوسف علیہ السلام کھانا کھان لگے بنیامین دے چہرے ول ویکھیا چہرے تے اجے پردہ فرمایا بنیامین کی ہویا جے تیرا یوسف نہیں پر مینوں بھی یوسف سمجھ لے اجے بھی راز نہیں کھولیا فرمایا مینوں ہی سمجھ لے انہیں سمجھی میں یوسف نے پیا کھانا کھانا بنیامین دی چیخاں نکل گئیاں کیا بادشاہ بھلی ہوئی گل یاد کرا چھڈیا اے ٹھیک ہے تو میرے نال روٹی پیا کھانا تیری مہربانی تو بادشاہ ہو کے میرے دسترخوان سے نال بیٹھ گیا ہے پر اے بادشاہ تو بھاوے بادشاہ ہے پر یعقوب دا پتر میرا نہیں اور تو بھاوے امیر ہے پر رحیل دے پتر میرا نہیں تو بادشاہ
یوسف علیہ السلام مسکرا پہ بنیامین نو پڑھ کے سینے لایا فرمایا بیٹا ہے میرے ویر جب رب ملان سے آوے تے دیر نہیں لگدی چہرے تو پردہ ہٹایا بنیامین دی چیخاں نکل گئیاں پھر نو ملیا رو کے کیا میرے ویر اللہ نے کس طرح ساری ملاقات کرا دیتی فرمایا پر اے رال اجے پائیاں تے نہ کھولی عرض کیتا بہت اچھا بنیامین نے کیا ہوں میں تے واپس نہیں جانا کوئی ایسا طریقہ سوچو کہ میں تھوڑے کول رہنا فرمایا بہت اچھا غلاماں نو کیا جدو دانے بھر دیو نا بوریاں تے میرا جڑا شاہی پیال ہے اس وقت ناپ دا جے نال کم لیا جا رہا سی او بادشاہ دا ہیرے تے جواہر نال مرصع پیالہ ہوندا سی بادشاہ دے پانی پیندا سی اور اسے پیالے نال ناپ دا کم لیا تو چلو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ پیالہ بنیامین دی اس کھڈی تے رکھا دیتا قافلہ چل پیا شہروں باہر نکلے سپاہی دوڑ کے گئے قافلے والو ٹھہر جاؤ کیوں بادشاہ دا پیالہ نہیں مل رہا انہاں کہا اسی نبی دے پتر ہاں چور نہیں لہذا ساری تلاشی کی کرو گے انہاں کیا تلاشی تو لے رہی ہے بادشاہ دا پیالہ نہیں مل رہا یعقوب علیہ السلام دے بچے کہن لگے ساڈے کول پیالہ نہیں انہاں کیا جب نکلا آیا تو کہن لگے جہے کولوں پیالہ نکلیا نا جی بوری چ نکلیا انہوں اتنے ہی رکھ لینا یعقوب علیہ السلام نے پیار رکھایا بنیامین دی بوری جو نکلا آیا سارے حیران ہو گئے یوسف علیہ السلام دربار پیش ہو گئے جناب دی بوری تو پیالہ نکلیا یوسف علیہ السلام نے سب نے کھلو کے کہنے لگے ہاں اس تو پہلے دے پھر یوسف نے بھی چوری کی پر اللہ کا نبی سی پھر بھی صبر کر گیا چپ کر گیا فرمایا سادہ اصول ہے کہ جہے کو نکلے اسی انہوں رکھنے ہیں کہنے لگے کسی اور نو رکھ لو اگے یوسف گیا ابا ساڈے تے اعتبار نہیں کرتا سی اسی وعدہ کر کے آئے کس طرح واپس جاواں گے یہ کدے نہیں ہو سکتا فرمایا اے تے ظلم ہے نا چور کوئی ہوے تے سزا کسے نو ملے یہ تے پاکستان دی حکومت آئی تے پھر کوئی فیصلہ ہوے گا اج میری حکومت ہے اج میری حکومت کے لحاظا جہاں چور ہے سزا ملے گی پیالہ نکلے بنیامین دی بوری چو لہذا بنیامین رہ گیا ایک بھائی کہنے لگا بھائی میں تے ہن واپس نہیں جانا میں تے پکا وعدہ کیتا سی ابا جی نال تسی ٹر جاؤ تے میں ایتھے رہاں کہنے لگے پھر ٹھیک ہے اسی مجبور ہاں جانے جانا وہ چلے گئے ایک بھائی پیچھے رہ گیا ادھر وہ جانتے نے یعقوب علیہ السلام نے جا کے دسیا تھوڑے پتر نے چوری کی سی لہذا بادشاہ نے رکھ لیا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بچیو اللہ کی رحمت کو نا امید نہ ہو جا کے یوسف تے دے بھائیاں نو تلاش کرو سبحان فرمایا جاؤ تے یوسف دے بھائیاں نو تلاش کرو معلوم ہویا یعقوب علیہ السلام کنان وچ بیٹھ کے جاندے سن کہ میرا یوسف زندہ ہے مویا او اس تو بڑا غیب کی ہو سبحان اکھے جی یعقوب علیہ السلام نو علم غیب ہوندا تے پھر روندے کیوں رہے رونا تے آ ہی جانا جس ماں دا پتر جدا ہون لگے پاوے وہ کسی ملک وچ جا رہا ہوے کسی جگہ تے جا رہا ہوے ایک شہر تو دوسرے شہر وچ جا رہا ہوے ماں دی مامتا تڑپ اٹھدی ہے وہ سمجھدی ہے میرا بیٹا اتنے آسودہ حال ہوئے گا میرے بچے کی طرف پیسہ کما کے بھیجے گا پر ماں کی مامتا رون تو مجبور کر دینی ہے اور روندی ہے یعقوب علیہ السلام سے محبت سے پجری سی جوش ماریا روندے رہے میں کہنا چلو ایک منٹ واسطے یعقوب علیہ السلام نو نہیں پتا سی کہ یوسف علیہ السلام کتنے رہتے روندے رہے پر یوسف علیہ السلام نو تو پتا سی کہ میرا ابا کے نام نیچے وہی کوئی پیغام بھیج دیں سبحان سبحان یوسف نے بھی نہیں بھیجی سبحان چلو یعقوب نو تو نہیں پتا مگر یوسف علیہ السلام نو علم ہے اے مشیت دا تقاضا سی کہ نہ یعقوب پیٹ کھولے تے نہ یوسف پیٹ کھولے سبحان اللہ اج پہلے ہی پیٹ کھل جاندا تے تحت کیویں ملدا اللہ چاہندا سی اودا ملاوا جدوں سونے نو تحت تے بٹھا کے سر تے تاج پہنایا ہوے سبحان اللہ میرے مسلمان بھائیو یعقوب علیہ السلام فرماندے رہے جاؤ جا کے یوسف نو تے یوسف دے بھائیاں نو تلاش کرو بھائی کیڑے
ایک بنیامین تھی ایک جڑا دوسرا نال رہ گیا تھی آپ فرماندے نے جاؤ تنہاں نوں تلاش کرو بھائی چل پے یوسف علیہ السلام کو لائے کہ ابا جی سلام کہندے سن بڑی تعریف کرتے سن کہ تسی بڑے نیک ہو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اچھا تسی آ گئے ہو کہنے لگے بنیامین دے غم وچ روندے رہندے نے ابے دیاں رو رو کے اکھاں بھی ختم ہو گئیاں نے نظر جاندی رہی ہے یوسف علیہ السلام نے عرض کی تھی مالکا کتنی دیر صبر کراوے گا آواز آئی یوسف پردہ چک دے یوسف علیہ السلام مسکرا کے پردہ چک دیتا اب کہتے ہیں انکا لانت یوسف تو یوسف نے فرمایا قالا نہ یوسف میں یوسف اے میرا بنیامین ہے فرمایا آپ پرسو او میرے جزیاتی کرن والو او مینوں کھوئی سٹن والو مینوں تھپڑ مارن والو باپ کو جدا کران والو تساں تے جو کیتا سانوں پتہ ہے پر سنو نبی دا فیصلہ لا تسریب علیکم اليوم سبحان اللہ آج کوئی شکوہ نہیں کرتا جا میں معاف کر دیتا یغفر اللہ اللہ بھی تھانوں معاف کر میں بھی معاف کیتا اللہ بھی معاف کیتا دعا کی آواز آئی جب تو معاف کر دیتا ہے تو میں بھی معاف کر دیتا ہے معلوم ہویا رب نبیاں دیاں مندا ہے بولو رب نبیاں دیاں جے نہ مندا تے پائیاں جتنی زیادتی کیتی سی کرے معاف جیڑا بندہ ہے کرے رب نبی دی ولی دی مندا نہیں معلوم ہویا اپنے پیو دا نطفہ ہی نہیں رب نبیاں دی مندا بولو رب نبیاں دی مندا یا اللہ میں معاف کیتا ہے تو بھی معاف کر دے آواز آئی سونیا جے تو معاف کیتا ہے تے میں بھی اسی بھی کہنے ہیں سنیا مبارک ہوئے ساڈا نبی رحمت للعالمین ہے قیامت نو حضور نے چھٹی دے دتی قسم رب دی رب پوچھنا ہی نہیں نبی کریم فرماتے ہیں ہاتھ وچ کڑیاں لگیاں ہون گیاں دوزخ ول جاندے ہوو گے فرشتے لے جا رہے ہوں گے میں سامنے آ کے کہاں گا فرشتے ہاتھ کڑیاں کھول دیو فرشتے عرض کرن گے مالکا تیرا حکم ہے دوزخ لے جاؤ تیرا حبیب کہندے چھڑ دیو آواز آئے گی ہے تے دوزخ دے قابل سی پر ویکھو کہن والا کون ہے چھڑان والا چلو یار روپیہ چھڑاندا بس چھڑ دے ہاتھ کڑیاں کھل جان گیاں قیامت نو ساڈی بگڑی بن جائے کملی والے ساڈی مدد کرن گے اور جڑا رب یوسف دی گل نہیں موڑدا مصطفیٰ دی کدوں موڑدا سبحان اللہ اس واسطے جا حضرت فرماتے ہیں کہ تجھ سو ہے تجھ کو ہے جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ارے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی اور تو ذکر روکے فضل کاٹے نفس کا جو یار ہے اور بے ایمانا نالے تو حضور دا ذکر روکنا ہے نالے حضور دی شان گھٹانا ہے نالے نبی دے علم وچ نقطہ چینیاں کرنا ہے نبی دی شان وچ عیب تلاش کرنا ہے اور پھر کہے مردد کے ہوں امت رسول اللہ کی نالے عیب کڈے نالے بے ایمانا کہنا میں بھی امتی ہوں تو کتھے امتی ہے آدم جتھے دل لگ جائے اتنے عیب نظر نہیں دنیا دے کسے ذلیل بندے نال دل لگ جائے تو عیب نظر نہیں آتا جہاں دل مصطفیٰ نہ لگ جائے میرا مصطفیٰ تے ہے ہی پہ ہے اللہ فرماتے ہیں محمد کملی والے تیرا نام ہی ایسا رکھا ہے کوئی تیرا گلا کرے تا بھی نہیں کر سکتا جب محمد آکھے گا تو تیری تعریف ہو جائے اللہ نے اپنے محبوب کا نام ہی ایسا رکھا اللہ کی یحمد حمدن بعد حمد جہاں ہمیشہ تعریف کیتا گیا بڑی شان والا بڑے مرتبے والا وہی محمد ہوتا ہے اللہ نے فرمایا محبوبہ جہاں تیرا نام لے کے گستاخی کرے گا نا اے نام پہلے لے گا تو گستاخی بعد میں کرے گا اور جب بعد گستاخی کرے گا تو پہلے تعریف کر کے جائے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زندہ باد تو میں عرض پیا کرتا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا میں معاف کر دیتا اللہ نے بھی اور ایک اور گل دس دیں جب یوسف علیہ السلام بیٹھے نا تخت تے عزیز مصر نو معزول کر دیتا گیا سی کچھ مدت بعد عزیز مصر کا انتقال ہو گیا زلیخا کی جوانی دن مک گئے بڑھاپا آ گیا وال چٹے ہو گئے دند نکل گئے زلیخا کے ہاتھ
لاٹھی اپنا سامان چکیا شہر چھڈ کے جنگل بھی جا کے ٹویلی پا لی اتنے بہ کے ہر ویلے روندی رہندی تے یوسف علیہ السلام تخت تے بیٹھے بڑی شان آپ کی عظمت کے نگارے دنیا پہ وجدے نے تے یوسف علیہ السلام شکار واسطے نکلے فوج نال عقیدت مند غلام نال نے سپاہی نال نے آپ سواری تے جا رہے ہیں تے زلیخا نو پتہ چلیا کہ یوسف کی سواری ہے جسے جنگل چ آ رہی تے زلیخا نکلی اپنی چگی تو باہر نکل کے رستے کھڑو گئی اکھاں دی نظر بھی کوئی نہیں اندھی ہو چکی تھی یوسف علیہ السلام دے جلوس دے نعرے کان وچ پے زلیخا نے ویکھیا سواری جناب دی قریب آ گئی زلیخا دیاں چیخاں نکل گئیاں رو کے کہندی ہے پاک ہے او ذات جنہیں نافرمانی دے بدلے بادشاہ نو غلام بنا دیتا تے فرما برداری دے بدلے غلاماں نو سبحان اللہ سبحان اللہ کہندی ہے او ذات پاک ہے بڑی شان والی جنہیں غلاماں نو بادشاہ بنایا بادشاہ نو غلام بنایا یوسف علیہ السلام نے بڈھی دی گل سنی اکھاں دے آنسو نکل آئے فرمایا غلامو اس ضعیفہ کو پوچھو کی مقصد ہے انہی خدمت کرو انہوں راضی کرو آپ سواری اگے چلی گئی سپاہیاں نے کہا بی بی دس کی چاہنی انہیں کہا میری مراد تے یوسف علیہ السلام ہی پورے کر سکتے تسی نہیں پوری کر سکتے سپاہی نو لے کے شہر چ گئے جناب یوسف علیہ السلام واپس آئے تے نماز پڑھ رہے ہیں نوافل تو فارغ ہو کے تسبیح لے کے بیٹھے تے بڈھی دی گل یاد آ گئی پاک ہے او ذات جنہیں غلاماں نو بادشاہ بنایا بادشاہ نو غلام کر دیتا رون لگ پے سپاہیاں نو بلا کے پوچھیا او بڈھی جڑی رستے چ ملی سی او دا کام پورا کیتا سی کہہ لگے روڑو کے نال آئی ہے تے کہتی ہے میں یوسف نو ملنا ہے یوسف ہی میرا مقصد پورا کرے گا آپ نے فرمایا وہ لے آؤ تے زلیخا نو سپاہی اندر لے آیا تے زلیخا آپ کے سامنے بیٹھی تے آپ نے فرمایا مائی دس تیری کی تمنا ہے کی آرزو ہے زلیخا رو کے کہندی ہے جے بھی مینوں نہیں پہچانیا فرمایا میں اجے تک نہیں پیا پہچانیا دس تو کون ہے زلیخا رو کے کہندی ہے میں وہی ہاں جنہیں خزانے دے کے تینوں خریدیا تیری صبح بھی خدمتاں کرتی سا شادی بھی خدمتاں کرتی سا میں کوئی اور تے نہیں یوسف علیہ السلام نے ویکھیا چٹے واگ دند نکلے ہوئے لب کبا فرمایا زلیخا تیری شان کدھر گئی او تیریاں ٹوراں کدھر گئیاں او تیرا لباس تیری جوانی زلیخا قدماں تے گر گئی عرض کرتی ہے جوانی درخمت برباد دارم میں تیرے غم وچ اپنی جوانی برباد کر دیتی تیرے غم وچ سدا روندی رہندی ہاں فرمایا تو زلیخا عرض کیتا میں زلیخا دس پھر کی چاہنی کہہ لگی میری تین مراداں سنو آپ نے فرمایا دس کیڑی کیڑی مراد ہے زلیخا عرض کرتی ہے ایک مراد تے میری یہ وے کہ تھوڑے غم وچ رو رو کے نظر مک گئی دعا کرو رب میرے نظر پھر دے گا آپ نے اپنے گورے گورے ہاتھ اٹھائے یا اللہ زلیخا دی نظر واپس آ جائے ہاتھ چہرے کے بعد پھیرے تے نظر پہلے آ گئے کیا شان ہے نبی دی ہاتھ چہرے کے بعد پھیرے نظر فرمایا دوسری مراد کیا عرض کیتا دعا کرو رب میری جوانی واپس کر دے پھر ہاتھ اٹھا یا اللہ زلیخا دی جوانی بھی دے آواز آئی بس منگن دی دیر سی ہاتھ چہرے تے بعد آئے جوان پہلے ہو گئی او زلیخا حسن والی شان والی یوسف علیہ السلام کے سامنے بیٹھے فرمایا زلیخا دس تیری تیسری تمنا کی ہے عرض کیتی ہن میرے نال نکاح پڑھا لو میں نے ساری زندگی تھوڑے پیچھے برباد کی ہن شادی کر لو جدو انہیں یہ گل کی یوسف علیہ السلام نے سر چکا دیا خاموش آواز آئی آسمانہ تو ہوں کیوں خاموش ہو گئے یا اللہ وہ کہہ دیے نکاح پڑھا لے آواز آئی تیرے کہن تے دو گلاں اودیاں میں من لئی ہوں ایک تم ہی من دو گلاں تے میں منیاں تے ایک تو ہی من عرض کی یا اللہ من لا فرما تو من نہ من فارش تے نکاح پڑھ دیتا ہے
سبحان اب کی یا اللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہائے ظالمو کہندے ہو جی یوسف علیہ السلام زلیخا بے نکاحی رکھی اتنے بڑے گستاخ اتنے بڑے بے دین اور جہے محمد کی شان بکواس کرنا نہیں رہتے ہو یوسف علیہ السلام کو کی جانا بالکل کوئی نکاح نہیں ہوا سی تم کی جانے وہ نکاح سے عرش سے ہو رہا ہے اور پھر فرش سے بھی ہوا زلیخا بیوی بن گئی رب نے 2 لڑکے بھی یوسف علیہ السلام کو ساتھ دیے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی نظر آ گئی دعا کی تھی جوانی آ گئی دعا کی تھی بھائیوں کا قصور معاف ہو گیا بھائی کہنے اے یوسف میں جتنیاں زیادتیاں کیتیاں جتنے دکھ دیتے پر تیری قابلی تعبیر سے پوری ہو گئی تیرے غم میں ابا جی رو رو کے اکھاں بھی سجا بیٹھے نظر چلی گئی جب انہوں نے کیا نظر چلی گئی قرآن کہتے یوسف علیہ السلام نے فرمایا گھبران کی ضرورت نہیں اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأت بصیرا او بھائیو جے نظر ٹر گئی تے گھبرا نہیں اے میرا کرتا لے جاؤ اے میرے جسم نال لگی ہوئی قمیض لے جاؤ ابے دی اکھاں تے رکھو گے تے نظر آ جائے او پگڑیا تو کہنا دم وچ کی پیا ہے پھوکج کی پیا ہے قسم رب دی جڑا کپڑا دے جسم نال لگ جائے او کپڑا بھی شفا دیندا میں نہیں کہدا رب دا قرآن کہندا جڑا نہ مننے او مسلمان رہندا نہیں اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأت بصیرا مسلمانوں یوسف علیہ السلام نے قمیض دیتی لے جاؤ ابے جی خط رکھو پھر سارے اتنے آ جاؤ سارا خاندان لے کے آ جاؤ ادھروں قمیض لے کے چلے یہ مصر چ نکلے اور ادھر یعقوب علیہ السلام کنان اپنی پوتریاں چ بہ کے اپنی غلاماں چ بہ کے کہندے نے انی لاجد ریح یوسف اج مینوں یوسف دی خوشبو سبحان اللہ پتہ نہیں یہ غیب تیری سمجھدانی کیوں نہیں مردا ایڈی سمجھدانی تیری خراب ہو گئی ہاں 14ویں صدی دیا ملوٹیا قرآن پاک نوں پتہ لگے نبی دا غیب کی کتا چلے مصر تو دیکھا تو کنال ملتے انی لاجد ریح یوسف اج مینوں یوسف دی خوشبو پئی آندی ہے پوتریاں نے کیا ابا جی اے تے تھوڑے دماغ وچ ہمیشہ ہی گل رہندی ہے اس گل نوں چھوڑ دیو فرمایا تسی تے کہندے ہو چھوڑ دیو پر جو میں جاننا تسی جو میں جاننا تسی کرتا آ گیا یوسف علیہ السلام دا کرتا یوسف علیہ السلام دی قمیض اکھاں تے لام بھی دیر تھی گئی ہوئی نظر محمود غزنوی سومناتھ کی چڑھائی کی تھی کئی دن گزر گئے فتح نہ ہو مرشد کی بارگاہ جانے نے مرشد بڑے دن ہو گئے نے کامیابی نہیں ہوتی بڑی کوشش کی تھی بڑے جوان کھپا بیٹھے فرمایا نہیں ہوتی عرض کیتا کامیابی نہیں ہو رہی فرمایا اے میرا جبہ لے جا اس جبے کا واسطہ پا اج آخی یا اللہ میرے پیر کا جبہ ان بارے فتح دے نہ دے پر میں جبہ لے کے آئے یہ لاج رکھنی پہ محمود غزنوی نے پیر کے جبے کو سامنے رکھا یا اللہ بڑے دن ہو گئے بڑی قربانی دیتی کامیابی نہیں ہوئی یا اللہ تن پیسے دے یار کا کرتا لینا تین واسطے اس ولی دے کرتے دا آواز آئی محمود بڑا اچا وسیلہ لے آیا ہے بڑی اچھی سفارش لے آیا ہے اور چڑھائی کرنا تیرے دن میں سومناتھ توڑنا سبحان اللہ شان ہے جیڑا کپڑا بھی انہوں نے جسم نال لگ جائے اور کپڑا بھی شان بنا اور جنہوں نے تن نال لگے اور کپڑے کی یہ شان ہے اصلے بھی سچے نے قصور کا بھی نہیں یہ اپنی بنین اتار کے زنانی دے نہ تو دے کدی چل دفاع آپ کو نہیں جانا یہ ترقی بنین میں یہ سمجھتے ہیں شاید انہوں نے بھی ساڈے ورگے ہو
تو کی جانے مقام مصطفیٰ، تو کی جانے عظمت انبیاء۔ فرمایا کرتا لے جاؤ، کرتا آیا یعقوب علیہ السلام بھی اکھا پہ لگا، نظر سلامت ہو گئی، پھر سارے چل پائے، تیاری ہو گئی، مصر وال چلے، یعقوب علیہ السلام بھی نال بھائی بھی نال، یوسف علیہ السلام استقبال نہیں بات بڑی شان و شوکت نہ بڑے مرتبے نہ، یعقوب علیہ السلام نے کنا نعرے کی آواز، لوگوں کا جوش جذبہ، وہ آواز کرنا چاہیے، فرمایا یہ فرعون مصر دا لشکر آ رہا ہے؟ حج کیتا ہاں آپ نے بیٹے، کیونکہ اس وقت مصر دا جو بھی بادشاہ بنتا سی انہوں فرعون دے نام سے پکارا جاتا سی، تو آپ نے فرمایا کہ کیا ہے فرعون مصر دا لشکر آ رہا ہے؟ عرض کی تھی ہاں آپ نے بیٹے یوسف علیہ السلام دا لشکر آ رہا ہے۔ تو مسلمانوں میرے کی ہمت نہیں تھی آج میں تھوڑے سامنے وہ بیان کر سکا، باپ بیٹا 40 سال بعد کی میں ملے، میرے کی ہمت نہیں، پھر کدے محرم تو بعد، کیونکہ قربانی قریب آ رہی ہے، اگلے جمعے سے آپ کو دساں گا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیویں دنیا تشریف لے آئے، اور سب کو پہلے خاندانی منصوبہ بندی دفتر کتنے کام ہویا، انشاءاللہ یہ اگلے جمعے درس کراں گا، یہ واقعہ ملاقات دا پھر محرم تو بعد سناواں گا۔ آپ کو دعویٰ دا الحمدللہ رب العالمین، جمعے تو بعد اقناعت ہوے گی سارے